بنیادی طور پر تمام دنیا کی شاعری وہ انسان، خدا، کائنات اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس کے بارے بڑے موضوعات ہیں، یہ بڑے بلکہ موضوعات کے دائرے ہیں جی، جن کے اندر تفصیلات اور ظاہر ہے ہمارے خون کا رنگ تو سرخ ہے، تو ہمارے وہی جذبات ہیں، کہیں پہ حسد ہے، کہیں پہ محبت لیکن ہے، شاعری میں تو سفید بھی ہو جاتا ہے خون، جی، تو وہ بھی ایک جذبہ ہے محاورے میں استعمال کریں وہ بھی ایک جذبہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ دکھ ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، وارفتگی ہے، حسد ہے، تو یہ سارے وہ جذبے ہیں جو دنیا بھر میں یکساں ہیں. اب ان کا اظہار مختلف زبانوں میں شعراء نے اپنے اپنے احساسات کے ساتھ کیا ہے. تو احساسات کی شدت، جذبہ تو چونکہ بنیادی طور پر انسان ہے اور موضوعات بھی تقریباً مشترک ہیں، لیکن ان کے اظہار کے لیے ہمارے پاس الگ الگ ٹولز ہوتے ہیں ہر زبان میں. تو اس کو تلاش کرنا میرا خیال ہے سب سے اہم کام ہے، سب سے مشکل کام بھی ہے. تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پہلو کے ساتھ جب انصاف کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ تنے ہوئے رسے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ایک بیلنس رکھا جائے کہ جس میں وہ ایک کوئی رشین میرا خیال آتھر ہے جس نے کہا تھا کہ جی ٹرانسلیشن از لائک women when they are beautiful they are not faithful and when they are faithful they are not beautiful. تو ہمارے یہاں پوٹوہار میں بھی اس طرح کے محاورے ہیں ویسے اتفاق ہے. ہاں اس میں ذرا ریسزم ہے، میں وہ مطلب ریسزم تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ہے سیکسزم ہے، تو وہ اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ جو اس میں نقطہ ہے جس کی طرف بات کی گئی ہے وہ یہ کہ کیا خوبصورتی اور سنسیئرٹی یا فیتھ فل ٹرانسلیشن، کیا یہ دونوں ایک وقت میں ممکن ہیں؟ تو یہ بیلنس جہاں بگڑتا ہے تو ایک شاعر جو ہے وہ اس کو بحال کرنے کے لیے اس کو جہاں کمپنسیٹ کرتا ہے اور اس کے لیے اس کے پاس کافی سارے ٹولز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو ٹولز پہ بات کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب دو باتیں ہو گئی، میسج کنٹینٹ جو ہے وہ بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے، اور کیفیت جو ہے جو جذبے سے پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کا متبادل بھی دوسری زبان میں تلاش کیا جا سکتا ہے. جی یہ آپ نے فرمایا. تیسری بات ہے موسیقیت کی، جی یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اچھا، ہر زبان کی موسیقیت اپنی ہے، لیکن اب کچھ بنیادی جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں موسیقی کی بھی جو بنیاد ہے وہ جس کو ہم تال ماترے کہہ رہے ہوتے ہیں، آہنگ ہے. جی ایک آہنگ ہے. تو بنیادی طور پر جو وقفے ہیں اور کتنے پازز ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ زبانیں جو ہیں وہ ذرا قریب ہوتی ہیں تو اس میں ترجمہ آسان ہوتا ہے، تو ظاہر ہے لسانی اشتراکات ہوں گے تو آسان ہو جائے گا. اگر آپ فارسی سے اردو میں ترجمہ جیسے کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، بہت ساری ردیفیں جو ہیں آپ بالکل اس کو، وہ آسان ہے کیونکہ ان کی بحریں بھی ہیں اور وہ بحریں اردو میں بھی مستعمل ہیں، تو آپ ان کو آسانی سے کر لیں گے. پھر یہ کہ ڈکشن کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو الفاظ آپ کو مل جائیں گے. لیکن اگر آپ انگریزی زبان سے ترجمہ کریں گے اردو میں تو وہ مشکل ہے، اگرچہ انڈو یورپین زبانوں میں ہی آتی ہے، دور دراز دور پار سے کہتے ہیں کہ رشتہ تو ہے اردو اور انگریزی کا، لیکن اردو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سلیبل ٹائمڈ لینگویج ہے، جبکہ انگریزی جو ہے وہ سٹریس ٹائمڈ لینگویج ہے. تو اس میں کون سے سلیبل کو آپ زیادہ زور کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور باقی. اور اب انگریزی کا جو موسیقیت ہے وہ دو طرح کی ہے، کچھ ہائیکو وغیرہ جو انگریزی میں لکھی جاتی ہیں اس میں آپ سلیبلز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، تو دوسرا جو ہے وہ سٹریسڈ یا ایکسنٹڈ جو ردم ہوتا ہے وہ ہے. تو آپ جب انگریزی شاعری پڑھیں، جب تک آپ اس ردم کو نہیں پکڑتے اس سے پہلے میرا خیال ہے انگریزی شاعری کا اردو میں ترجمہ کرنے کی آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں ذاتی طور پر آپ کو پتہ ہے مختلف زبانوں میں، اب چینی زبان میں بہت حد تک سمجھتا ہوں، اس کی شاعری سے حظ بھی اٹھا رہا ہوتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ابھی اس سطح پہ پہنچا ہوں کہ میں چینی
شاعری کو بھی جو ہے وہ منظوم اردو میں ترجمہ کر سکوں. اس کے مقابلے میں مجھے فارسی میں لگتا ہے کہ یار اس کا آہنگ میں پکڑ سکتا ہوں. اسی طرح فرانسیسی یا انگریزی زبان کا آہنگ کافی مدت کے بعد، کافی تگ و دو کے بعد وہ جب سمجھ میں آنے لگا تو اس کے بعد ہی میں نے کوششیں شروع کی، اس سے پہلے نہیں کی. تو چینی زبان کا ابھی بھی سچی بات ہے کہ وہ آہنگ مجھ سے اس طرح نہیں پکڑائی دیتا. اور اگر آپ کلاسیکی کسی شاعر کا ترجمہ کریں اور اس میں اس بات کو مکمل طور پر آپ اگنور کر دیں تو میرا خیال ہے وہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ بہت ساری احساسات و جذبات تو اصل میں موسیقیت کے ذریعے ایسے ہی ہے جو ہے وہ میں نے جو ترجمہ کیا تھا، میں نے ایک ترجمہ کیا تھا جو لی ساؤ کا ہے وہاں پر جو ہے چوجوان کا، تو وہ جو اس کا جو قافیہ ہے وہ درمیان میں آتا ہے، یعنی وہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہے. جی جی. اور وہ پھر میں نے اس کو سنا گاتے ہوئے نا، وہ جب آپ اس کو گاتے ہیں سنتے ہیں تو وہ اس کا بالکل تاثر ہی اور ہے. یعنی ترجمے سے ترجمہ، یعنی چینی سے انگریزی میں، انگریزی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو بات تو آپ کو پتہ چل گئی، لیکن وہ جو شے وہاں پہ پیدا ہو رہی ہے اس کے گانے سے اور اس کے ردیف سے، اس کے درمیان میں آنے سے، اس کی خاص لے ہے تو وہ بالکل دنیا ہی اور ہے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو ناممکن ہے کہ آپ اچھا، ناممکن کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا پیدا کرنا ناممکن ہے، لیکن آپ اپنی زبان میں اپنی زبان جیسا تو کچھ کریٹ کر سکتے ہیں. میں اصل میں یہ دیکھتا ہوں کہ بجائے ہم یہ دیکھنے کے کہ اس کی موسیقی دیکھیں، اس ردم کے ذریعے جن جذبات و احساسات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ جذبات و احساسات تو بہرحال مشترک ہیں. یہ اصل بات یہ ہے. اس کے لیے آپ نے جو متبادل ڈھونڈنا ہے یہ آپ کا مشکل کام ہے. اور بعض اوقات بعض زبانوں میں اس شدت کے ساتھ اس احساس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے پاس زبان میں کچھ کمی کوتاہی محسوس ہو رہی ہوتی. لیکن پھر وہی بات کہ آپ نے جو مروجہ زبان ہے اسی میں نہیں رہنا. شاعر کا تو کام ہے کہ وہ اس میں نئی تراکیب سازی بھی کرے اور وہ جو اس کے مروجہ معانی ہوتے ہیں ان کو شکست و ریخت کر کے ان کو پھیلائے اور ان میں اضافہ کرے اپنے کام کے لیے استعمال. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے جتنے بھی اچھے شعراء گزرے ہیں انہوں نے کسی حد تک جنہوں نے خاص طور پر ایک نئے تجربے کیے ہیں انہوں نے دوسری زبانوں کے ادب کو بہت کھنگالا اور اس کی شاعری سے نہ صرف غیر شعوری طور پر متاثر بھی ہوئے اور ان سے آپ یہ کہہ لیں کہ اکتساب کیا، شعوری بھی کیا اور غیر شعوری طور پر بھی کیا.